الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وزهد فيما عند الناس يحبك الناس او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور جتنی بھی مختلف انواع کی دولتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا کا مل جانا اور اللہ کا محبوب بن جانا، یہ سب سے بڑی دولت ہے اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نعمت اور دولت کے سامنے جنت بھی ہیچ ہے، یہ جنت سے بھی بڑھ کر ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مل جانا اور اللہ کا بندے سے راضی ہو جانا، یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور انسان کی اصل معراج یہ ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ اصل معراج دولت جمع کرنا، پیسہ جمع کرنا، بڑا مالدار بن جانا، بڑا نامور ہو جانا، یہ اس کی اصل معراج نہیں ہے۔ ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین ولكن اوحی الی ان اعبد اللہ واکون من الشاکرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس وحی یہ نہیں آئی کہ میں مال جمع کرتا جاؤں اور بڑا نامور تاجر بنوں۔ مجھے وحی میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اللہ کا غلام بن کر جیوں، غلام بن کر زندگی گزاروں اور اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں، یہ میرے پاس وحی آئی ہے۔ تو انسان کی اصل معراج اللہ کا محبوب بن جانا، اور وہ آدمی بڑا مالدار ہے، کامیاب ہے، خوش و خرم ہے جس کو یہ مقام حاصل ہو گیا، اور وہ آدمی انتہائی مفلس ہے، نادار ہے، قلاش ہے جس کو یہ دولت حاصل نہ ہوئی۔ ساری دنیا مل گئی، جگ جہان کی دولتیں میسر آ گئیں، مگر اللہ کی نظر میں گر گیا، یہ ہارا ہوا انسان ہے، ناکام انسان ہے، فقیر اور مفلس آدمی ہے۔ دوسری طرف وہ آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں، رہنے کے لیے اچھا مکان نہیں ہے، کھانے کے لیے صحت مند وافر کھانا نہیں ہے، لیکن اس کو یہ دولت حاصل ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کی رضا اس کو ملی ہوئی ہے، یہ مالدار آدمی ہے، غنی ہے اور دنیا سے بے نیاز ہے، یہ سب سے بڑا دولت مند، خوش و خرم، کامیاب آدمی ہے۔ اللہ کی محبت مل گئی اور کچھ بھی نہ ملا، گویا سب کچھ مل گیا۔ اور اللہ کی محبت نہ ملی، اللہ کے ہاں اونچا نہ ہوا اور ادھر ادھر کی ساری چیزیں جمع کر لی، تو بھی یہ مفلس اور فقیر آدمی ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مقام حاصل کرو، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، مقام محبت حاصل کرو۔ اے ایمان والو، اگر تم دین سے ہٹ گئے، اس مقام سے ہٹ گئے، دین سے ہٹ گئے، تو اس میں 100% تمہارا نقصان ہے، اللہ کا نقصان نہیں ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، عن قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ملیا میٹ کر کر، نیست و نابود کر کے، فنا کے گھاٹ اتار کر تمہاری جگہ ایک ایسی قوم لے کر آئے گا، ایک ایسے لوگوں کو زندگی بخشے گا، یحبہم ویحبونہ، جہاں رشتہ محبت جانبین سے ہوگا، جانبین سے ہوگا۔ اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ ان کے لیے اپنی کائنات کو ان کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے اور وہ اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ لٹا دیں گے، اپنی جان تک اللہ کے لیے لٹا دیں گے۔ یحبہم ویحبونہ، دونوں طرف سے محبت ہوگی۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مؤمنین کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دیں گے، بچھا دیں گے، نچھاور کر دیں گے، کندھے جھکا دیں گے، پست ہو جائیں گے، نرم ہو جائیں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، اور کفار کے سامنے دیوار بن جائیں گے، سد سکندری بن جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے، اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، لوگ ہزار ان کو برا کہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لوگ ان کو برا کہیں اچھا کہیں، ان کے خلاف پروگرام کریں، مضامین لکھیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جو کچھ ان کے خلاف بکتا رہے، اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ان کا مقصد زندگی صرف اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر مجھے ایک بات یاد آئی، وہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھا اور اس میں کہا کہ اماں جان آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خط کا جواب دیا، اس میں ایک حدیث لکھی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، جس آدمی نے اپنے پیش نظر اللہ کو راضی کرنا رکھا، اپنا مقصد زندگی اللہ کو راضی کرنا بنا دیا، اور اس کے لیے اس کو لوگوں کی ناراضگی بھی مول لینی پڑی، لوگ اس سے ناراض ہو گئے، بلا وجہ ناراض ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو لوگوں کے شر سے، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائیں گے۔ قدم قدم پر اللہ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ ہوگی۔ ان کے خلاف پروگرام کرنے والے خود قصہ پارینہ بن جائیں گے اور تاریخ میں ان کی داستان نہیں ملے گی، اور اس طرح زندگی گزارنے والوں کو اللہ تعالیٰ صدیوں گزرنے کے بعد بھی ان کی زندگیوں کو محفوظ فرما دیں گے۔ اور پھر فرمایا وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اور جس آدمی کے پیش نظر ہمیشہ یہ رہا کہ کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے، یہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے، یہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود و نصارہ راضی نہ ہو سکے، خوش نہ ہو سکے، تو کیا ہمارے اندر اوصاف حضور سے بھی بڑھ کر ہیں کہ سارے راضی ہو گئے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس سے ہر کوئی راضی ہو، اپنا پرایا ہر مذہب کا آدمی اس سے راضی ہو، کوئی اس سے ناراض نہ ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ آدمی مداہنت سے کام لے رہا ہے۔ مداہنت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دین کے اصولوں پر سمجھوتا کر لیا ہے، دین کے اصولوں پر سمجھوتا کر لیا ہے، اس نے دین کی پرواہ نہیں کی، لوگوں کی خوشنودی کی پرواہ کی ہے۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دوسری بات یہ فرمائی کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اپنے اوپر یہ فکر سوار کر لے کہ مجھے لوگوں کو راضی کرنا ہے، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اس کے لیے بسا اوقات وہ اللہ کے احکامات کو بھی توڑ دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو مول لے لیتا ہے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اٹھا کر اس کو لوگوں کے سپرد فرما دیتے ہیں اور لوگ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، وہ بھی ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ امیر المؤمنین، میں تمہیں اس حدیث کی روشنی میں یہی نصیحت کرتی ہوں کہ اللہ کو راضی کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، لوگ کہ کوئی پرواہ نہیں ہوگی لوگوں کی ملامت کی، مذمت کی، تعریف مذمت برابر ہو جائے گی۔ ایسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وجود عطا فرمائیں گے۔ تو کامیاب آدمی وہ ہے جو اللہ کے ہاں محبوب بن جائے۔ اور کیسے محبوب بنے گا؟ اس کے لیے اسباب ہیں، اس کے لیے صفات ہیں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ و احبنی الناس، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں عمل کروں، اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ کی مخلوق بھی مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کا بھی میں محبوب بن جاؤں، اللہ کی مخلوق کا بھی محبوب بن جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمل ارشاد فرمائے۔ پہلا عمل آپ نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دل کو دنیا سے خالی کر لو، صرف دل میں اللہ کو بسا لو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنائیں گے۔ دل سے دنیا کو نکال دو، دنیا رہتی ہے، رہے، ہاتھ تک رہے، زبان کے ذائقے تک رہے، ضروریات زندگی کو پورا کرنے تک رہے، جتنی بھی رہتی ہے رہے، پر دل میں نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف لائے، صحابہ کرام دنیا کے نفع نقصان پر آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ اس میں یہ فائدہ ہے، کوئی کہہ رہا تھا اس میں یہ نقصان ہے، نفع نقصان اس کے سامنے آ رہے تھے، مختلف پہلوؤں پر بحث جاری تھی۔ اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ان کی گفتگو سنی اور پھر آپ نے فرمایا لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ، اگر آدمی متقی ہو جائے، اللہ کے احکامات پورا کرتا رہے، پھر جتنی بھی دنیا آ جائے کوئی اس کے لیے مضر نقصان دہ نہیں ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر سکوت فرمایا اور پھر فرمایا والصحة خیر من الغنى، صحت کی دولت مال و دولت سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحت اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دے، یہ کروڑوں سے بڑھ کر ہے، صحت بڑی دولت ہے، مال و دولت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی عمل بتائیں جس سے میں محبوب بن جاؤں؟ آپ نے فرمایا ازہد فی الدنیا، دنیا کو دل سے نکالو، یہ نہیں کہ پیسے کو آگ لگا دو، اس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وہات وکرہ لکم کثرت السؤال واضاعۃ المال، آپ نے فرمایا اللہ نے ماؤں کی نافرمانی تم پر حرام کی ہے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا تم پر حرام کیا ہے، جہاں دینا فرض ہے وہاں نہ دینا حرام کیا ہے، اور جہاں خرچ کرنا جائز نہیں ہے وہاں خرچ کرنا حرام کیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَكَرِهَ لَكُمْ كَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، بلا وجہ سوال کرنا اس کو بھی اللہ نے ناپسند کیا ہے، روپے پیسے کو آگ لگا دینا، ضائع کر دینا، اس کو بھی اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ تو آگ لگانے کا حکم نہیں ہے، صرف اتنا حکم ہے کہ دل سے دنیا کو نکال دو۔ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دل کو خالی کر لو، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بن جاؤ گے۔ اور دوسرا عمل وزہد فیما عند الناس یحبک الناس، لوگوں سے نظریں ہٹا لو، اپنی ضرورت حاجت کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو، صرف اللہ کو بتاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں
لوگوں میں بھی عزت عطا فرمائیں گے، تمہیں محبوب بنا دیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اريد ان اکون اکرم الناس، میں چاہتا ہوں معاشرے میں مجھے سب سے زیادہ عزت ملے۔ آپ نے فرمایا لا تشکو فی امرک شیئا الی الخلق تکن اکرم الناس، مخلوق میں سے کسی کو اپنی ضرورت نہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں سب سے زیادہ عزت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ محبت کے اسباب ہیں کہ ان اعمال، ان طریقوں سے انسان اللہ کے ہاں محبوب بن سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل اور ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان احبکم الی واقربکم منی منزلۃ یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ آدمی ہوگا اور مجھے سب سے زیادہ محبوب بھی وہ آدمی ہوگا جس کے اخلاق بلند ہوں گے، اخلاق بلند ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَنزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَسَاوِيكُمْ أَخْلَاقًا، اور میرے ہاں سب سے زیادہ قابل نفرت وہ آدمی ہے اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے دور وہ آدمی ہوگا جس کے اخلاق گرے ہوئے ہوں گے اور بد اخلاق ہوگا۔ کون خوش اخلاق ہے، کون بد اخلاق ہے، یہ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہے، علامات ہیں، صفات ہیں جن سے خوش اخلاقی کا پتہ چلتا ہے، ایسی ہی دوسری صفات ہیں جن سے بد اخلاقی کا پتہ چلتا ہے، اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ بد اخلاق کون ہے؟ آپ نے تین علامات بیان فرمائی، الثرثارون، المتفیہقون، المتشدقون، یہ تین صفات۔ پہلی علامت بہت زیادہ بولنے والے، الثرثارون، ہر وقت جن کی زبان چلتی رہتی ہو، کوئی خیال ذہن میں آ گیا، وہ اچھا ہو برا ہو، اس سے جوڑ پیدا ہوتا ہو، اس سے توڑ پیدا ہوتا ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس بات ذہن میں آئی فوراً زبان پر جاری ہو گئی، اس سے اگلے کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، اس بحث میں وہ نہیں پڑتا، ہر وقت بولتا ہی رہتا ہے، بولتا ہی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بد اخلاقی کی پہلی علامت ہے۔ کثرت سے بولنا، کثرت سے بولنا، اس سے اخلاق بگڑتے ہیں، اخلاق بگڑتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، ذکر اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی فضول باتیں نہ کیا کرو، زیادہ کچھ کرنے کو جی چاہے، زبان چلانے کو، حرکت دینے کو جی چاہے تو اللہ کا ذکر کرو جتنا کر سکتے ہو، ذکر چھوڑ کر ادھر ادھر کی فضول باتیں آپ نے فرمایا مت کرو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنے سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، قساوت پیدا ہوتی ہے۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور وہ انسان ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ قریب اللہ کی رحمت کے وہ ہوتا ہے جس کا دل نرم ہوتا ہے۔ تو دل کی سختی بھی اسی زبان کی کثرت سے ہوتی ہے، اخلاق بھی اسی سے بگڑتے ہیں۔ اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی المتفیہقون، تکبر کی زندگی گزارنے والے، تکبر اور رعونت سے گفتگو کرنے والے، جن کی نشست و برخاست میں تکبر جھلکتا ہو، ان کی وضاقتہ میں تکبر جھلکتا ہو، اٹھنے بیٹھنے میں تکبر جھلکتا ہو، اور ان کی گفتگو سے تکبر جھلکتا ہو، کھانے پینے کے انداز سے تکبر جھلکتا ہو، پہننے کے انداز سے تکبر جھلکتا ہو، یہ بھی بد اخلاق لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ متواضع بنایا، اور ایمان کو اونچا کرنے والا عمل تواضع ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلند فرماتے ہیں، اور جو تکبر کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کو پست فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ممبر پر یہی حدیث ارشاد فرمائی اور اس پر مزید اضافہ کیا، فرمایا تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پست فرماتے ہیں، اتنا گراتے ہیں کہ فَوَّ فِي أَعْيُنِهِ عَظِيمًا، اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے، وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ صغیر، لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے، اور اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ہاں کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ حَتَّى لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنزِير، کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تکبر کرتا ہے، یحشر المتکبرون یوم القیامہ امثال الذر فی صور الرجال، کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا حشر بڑا ہی خوفناک ہوگا، اور ان کا وجود جو سر کو اوپر اٹھاتے ہیں گھٹتے گھٹتے چیونٹیوں کے برابر ہو جائے گا، شکل و شباہت انسانی ہوگی، اور ان کے جسم کا سائز حجم وہ چیونٹیوں کے برابر ہوگا۔ یغشاہم الذل من کل مکان، ہر طرف سے ذلت اور رسوائی ان پر چھا رہی ہوگی۔ یطأہم الناس بہوانہم علی اللہ، اور وہ اللہ کی نظروں میں اس قدر گرے ہوئے ہوں گے کہ حشر کے لوگ ان کے اوپر سے پاؤں رکھتے ہوئے، پاؤں تلے روندتے ہوئے گزر رہے ہوں گے، یہ ان کا حشر ہوگا۔ اور ان کو کھانچ کر جہنم کا سب سے خوفناک طبقہ ہے، اور وہ جہنم کی جیل ہے، بولس اس کا نام ہے، اس میں ان کو پھینکا جائے گا، اور جہنم کی خوفناک آگ ان پر مسلط کی جائے گی، اور جب ان کو پیاس لگے گی تو یسقون من عصارۃ اہل النار، جہنمیوں کے جسم سے جو گندا خون رسے گا اور ان کے زخموں سے جو پیپ رسے گی، یہ ان کو پینے کے لیے دی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، ذرے کے برابر بھی اگر دل میں کسی کے تکبر ہے جنت میں نہیں جا سکے گا، جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اس سے اخلاق بگڑتے ہیں، اور اس سے انسان اللہ کی نظر میں بھی گر جاتا ہے۔ یہ بد اخلاقی کی دوسری علامت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم متواضع، پہلی آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل تعارف کروایا، اس کا ایک جملہ میں سناتا ہوں۔ پہلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ لو یمشی علی الصراط لم یطفئہ من تحت قدمیہ من سکینتہ، کہ وہ صدیوں بعد آنے والا آخری رسول ایسا ہوگا کہ اس قدر عاجزی، تواضع اور مسکنت سے چلتا ہوگا کہ اگر چلتے چلتے ان کا پاؤں چراغ پر آ جائے تو چراغ نیچے بجھنے نہ پائے، اتنی تواضع سے قدم رکھتے ہوں گے۔ چراغ کو تو یوں تھوڑا سا ہاتھ لگا بجھ جاتا ہے، فرمایا نہیں، ان کا قدم اگر چراغ پر آئے تو چراغ بھی نہ بجھنے پائے۔ وَلَوْ يَمْشِي عَلَى الْقَصَبِ الْيَابِسِ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ مِنْ سَكِينَتِهِ، اور اس قدر تواضع سے وہ چلتے ہوں گے کہ اگر خشک لکڑیوں پر ان کا پاؤں آ جائے تو لکڑیوں سے کراہنے چرچرانے کی آواز سنائی نہ دے، اس قدر وہ تواضع سے چلتے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا بد اخلاقی کی دوسری علامت تکبر ہے، اور تیسری علامت المتشدقون، طنزیہ گفتگو کرنا۔ وہ بھی بد اخلاق ہے جس کی گفتگو میں طنز پایا جاتا ہو، تعریض پائی جاتی ہو، اوروں پہ چوٹ کرنا اور خیر کی بات بھی کرنا اس طرح کہ وہ اپنی نظروں میں گرتا چلا جائے، یہ تعریض ہے، یہ چوٹ ہے، یہ بھی بد اخلاقی ہے۔ انبیاء علیہم السلام جب خیر کی بات کرتے تھے تو دو صفات کے ساتھ کیا کرتے تھے، انی لکم ناصح امین، ایک تو خیر خواہی کا جذبہ ہوتا تھا، اور دوسری امانت اور دیانت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ نصیحت یہ عربی کا لفظ ہے، نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ اس کے لغوی معنی میں دو معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک معنی ہے نصیحت کا نصح الثوب،
یہ کپڑے کی سلائی کرنے کو بھی عربی میں نصیحت کہتے ہیں، سلائی سے جوڑ پیدا ہوتا ہے، جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا لغوی معنی نصح العسل، شہد کی مکھی جب شہد بناتی ہے تو اس عمل کو بھی نصیحت کہتے ہیں، وہ بھی 100% خالص ہوتا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی۔ تو نصیحت بھی ایسی ہونی چاہیے جس میں جوڑ ہو اور خلوص دل کے ساتھ ہو، اس میں اپنے مفادات شامل نہ ہوں، اس میں دوسرے کو حقیر ثابت کرنا مقصود نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ہاں سب سے زیادہ میری نظر میں گرے ہوئے انسان اور قیامت کے دن مجھ سے دور بد اخلاق ہیں، ان کی 3 علامات ہیں کہ بکثرت بولنا، زیادہ بولنا، تکبر کی زندگی گزارنا اور تنزیہ گفتگو کرنا، اور اسی کا الٹ کر لیں تو وہ خوش اخلاقی کی 3 علامات بن جائیں گی کہ خوش اخلاق لوگ کون ہیں؟ جو کم بولتے ہوں، عاجزانہ، متواضعانہ، منکسرانہ زندگی گزارتے ہوں، اور ان کی گفتگو میں کسی پہ طنز نہ ہو، کسی پہ تعریض نہ ہو، لوگ ان سے اپنی جان کو، مال کو محفوظ سمجھتے ہوں۔ ای الایمان افضل اور ای الاسلام افضل، بہترین اسلام کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین اسلام من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اس آدمی کا اسلام سب سے بہترین ہے جس سے لوگ جس کی زبان سے خود کو محفوظ سمجھتے ہوں، ہاتھ سے بھی خود کو محفوظ سمجھتے ہوں، یہ بہترین مسلمان ہے۔ تو ان خوش اخلاقی سے انسان اللہ کے ہاں محبوب بنتا ہے، اور دنیا کو دل سے نکالنے سے اللہ کے ہاں محبوب بنتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ایک اور عمل آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا غابوا لم يتفقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمہ۔ کہ اللہ تعالیٰ کو کون لوگ پسند ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں الابرار، جن کا دل صاف شفاف ہو، دل میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، دل بالکل صاف ہو۔ الاتقیاء، متقی پرہیزگار ہوں۔ الاخفیاء، خاموش زندگی گزارنے والے، لوگوں میں خاموش زندگی گزارنے والے۔ کیا مطلب؟ آپ نے اس کی وضاحت خود فرمائی الذین اذا غابوا لم يتفقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا، بالکل خاموش زندگی گزارنے والے جنہیں کوئی جانتا نہ ہو، پہچانتا نہ ہو، اور جو لوگوں کی نظروں میں نہ ہوں، وہ مجلس میں چلے آئیں، کوئی ان سے یہ نہ کہے حضرت آگے تشریف لائیں، آگے جگہ خالی ہے، ان کو آگے نہ بلایا جاتا ہو، وہ اٹھ کر چلے جائیں، کوئی ان کی کمی محسوس نہ کرتا ہو، کوئی ان کے متعلق پوچھتا نہ ہو آج فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے، وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، لوگوں کا ذہن جن کی طرف نہ جاتا ہو، اس طرح خاموش زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارنے والے، اللہ اللہ کرنے والے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں، آپ نے فرمایا کہ یخرجون من کل غبراء مظلمہ، معاشی طور پر انتہائی پست ہوتے ہیں، ان کے مکان گارے کے بنے ہوئے، مٹی کے بنے ہوئے، اور گھر ان کے تاریک، ان میں چراغ نہیں، چراغ ہے تو اس کو جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، لیکن قلوبہم مصابیح الہدی، ان کے دل عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں اور عالم کے لیے چراغ ہوتے ہیں۔ ایسوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہدایت کو عام فرماتے ہیں۔ تو جن کو اپنی آہ اور واہ کی پرواہ نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے بڑا کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے چھوٹا عمل کریں، اللہ کی رضا کے لیے، جب ان صفات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بن جاتے ہیں۔ اور جو آدمی اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ تعالیٰ پھر کائنات کو اس کے اشاروں پر چلاتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں۔
جب اللہ تعالیٰ کو کسی سے محبت ہوتی ہے جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، یا جبرائیل انی احببت فلانا فاحبہ، اے جبرائیل مجھے فلاں سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوتی ہے، پھر اللہ کے حکم سے جبرائیل ہر آسمان میں جا کر اعلان کرتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ کو فلاں آدمی سے محبت ہو گئی ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تمام آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ ثم یوضع المحبت فی الارض، پھر یہ سلسلہ اوپر سے زمین کی طرف چلتا ہے۔ یوضع القبول الی الارض، اس کی قبولیت اللہ تبارک و تعالی کائنات کی ایک ایک چیز کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ انسان بھی اس سے محبت کرتے ہیں، جانور بھی اس سے محبت کرتے ہیں، ہوائیں بھی اس سے محبت کرتی ہیں، پانی بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر میں شہر فتح کر رہے ہیں، مصر فتح ہو گیا، دریائے نیل ایک دن خشک ہو، اس کا پانی نیچے اترا، دوسرے دن اور نیچے اترا، تیسرے دن اور نیچے اترا، تو مصر کے لوگوں سے پوچھا یہ پانی کیوں گھٹتا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیر صاحب بات یہ ہے کہ قدیم زمانے سے ہمارے ہاں دستور رہا ہے، ہم ایک خاص رات میں خوبصورت شہر کی خوبصورت لڑکی کو سجا سنوار کر اور زیورات سے آراستہ کر کے اس پانی میں اتارتے ہیں تو یہ پانی اوپر چڑھتا ہے، ورنہ جب تک ایک جان کی قربانی نہ دیں تو پانی دن بدن گھٹتا چلا جاتا ہے، اس پورا مصر پریشان ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ تو جاہلیت کا طریقہ ہے، اب یہ سرزمین، یہ خطہ اسلام سے روشناس ہو چکا ہے، اسلام کی برکتوں کو محسوس کر چکا ہے، لہذا جاہلیت کا یہ طریقہ یہاں نہیں چل سکتا۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جب آتا ہے تو جاہلیت کے ہر رسم کو مٹا دیتا ہے، جاہلیت کے قلعوں کو، برجوں کو اڑا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اسلام کا اپنا ایک نظام ہے، اپنا ایک طریقہ ہے۔ اسلام دوسرے مذاہب کی طرح لنگڑا لولا نہیں ہے جس کے پاس اپنا طریقہ نہ ہو، اپنا نظریہ نہ ہو۔ زندگی کے ہر شعبے کے متعلق اسلام کی رہنمائی ہے، اور ایسی کوئی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد نہیں فرمائی یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، اب اسلام میں نہیں چل سکتا۔ تو ایک دن صبر کیا، پانی اور اترا، دوسرے دن صبر کیا، پانی اور اترا، اور اللہ کی مدد کو دیکھتے رہے مگر پانی اترتا چلا گیا۔ لوگ پھر آئے اور انہوں نے کہا ایک جان قربان کر دینا ہزاروں جان بچانے کے لیے یہ سودا آسان ہے، اور لڑکی ہم نے تیار کر لی ہے، وہ بخوشی پانی میں کودنے کے لیے تیار ہے، آپ اجازت دیں۔ فرمایا میں اجازت نہیں دے سکتا۔ ایک شاہ سوار کو بلایا، صورتحال لکھی، اس کے حوالے کی، اور فرمایا کہ گھوڑے بدلتے چلے جاؤ اور فی الفور مدینہ منورہ میں پہنچو، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں کی صورتحال بتاؤ اور ان سے ہدایت لے کر آؤ۔ تو وہ شاہ سوار گھوڑے پہ سوار ہوا، مختلف منازل پر گھوڑے بدلتا گیا مگر وہ سستایا نہیں، رکا نہیں، آرام نہیں کیا، مدینہ طیبہ میں پہنچا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خط دیا اور انہوں نے پڑھا اور فرمایا کہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے درست فیصلہ کیا ہے، یہ حدیث جیسے انہوں نے سنی ہے میں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ وان الہجرہ تہدم ما کان قبلہا، ہجرت پچھلے سارے گناہوں کو اڑا دیتی ہے، حج پچھلے سارے گناہوں کی بلند و بالا عمارتوں کو گرا دیتا ہے، اسلام بھی جاہلیت کے تمام طریقوں کو اڑا دیتا ہے۔ لہذا یہ تو جاہلیت کا طریقہ ہے، اب اسلام آ چکا ہے، یہ طریقہ نہیں چل سکتا۔ ایک خط لکھا اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، ان سے فرمایا کہ جب یہ میرا خط پہنچے تو یہ ایک پرچی الگ ہے، یہ دریا میں ڈال دینا، دریا میں ڈال دینا، پھر دیکھنا کیا تماشا ہوتا ہے۔ تو وہ شاہ سوار دوبارہ آیا، چند دن کے 2-3 دن کے بعد وہاں مصر میں پہنچا اور ایک خط حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جو ان کے نام تھا،
اور دوسرا خط دریائے نیل کے نام تھا، وہ بھی ساتھ تھا۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنا خط پڑھا، اس میں یہ ہدایت تھی کہ تم نے جو کچھ کیا ہے صحیح کیا ہے، اس پرچی کو دریا میں ڈالو۔ اس پرچی کو کھولا کہ اس میں کون سا تعویذ لکھا ہوا ہے، کون سی ایسی بات ہے جس سے دریا کا پانی اوپر آئے گا۔ اس کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا من عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ الی بحر النیل، عمر بن خطاب کی جانب سے دریائے نیل کے نام یہ خط لکھا جا رہا ہے۔ آج تک کسی بادشاہ نے دریاؤں کو بھی خط لکھا، دریاؤں پر بھی ان کی حکمرانی ہوئی، یہ پہلا حکمران ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، وقف کر دیا، اور اللہ کے ہاں محبوب بنا، فرشتوں کی نظروں میں بھی محبوب بنا، اور زمین کی ایک ایک چیز کی نظر میں بھی محبوب بنا۔ دریا کے نام خط لکھا، آگے چلے تو لکھا ہوا تھا ان کنت تجری من قبلک فلا تجری فإن كان اللہ یجریک فنسأل اللہ ان یجریک، اگر تم اپنی مرضی سے چلتے ہو مت چلو، ہمیں تمہارے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا بھوکے پیاسے ہم مر جائیں گے، مرنا قبول ہے، مگر غیر اللہ کے سامنے سر جھکانا ہمیں منظور نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بھیک مانگنا یہ ہمیں منظور نہیں ہے، اپنی مرضی سے چلتے ہو مت چلو۔ اگر تمہاری باغ دوڑ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اللہ پاک تمہیں چلا رہے ہیں، تو پھر ہم تم سے کچھ نہیں کہتے، تم ہٹ جاؤ بیچ سے، ہم براہ راست اللہ سے کلام کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، فنسأل اللہ ان یجریک، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے پانی کو روانی بخشیں۔ چنانچہ وہ خط دریائے نیل میں ڈالا گیا، تاریخ میں لکھا ہے پانی ایک دم اس کی سطح اتنی بلند ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی دریائے نیل کا پانی اتنا بلند نہیں ہوا تھا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بنتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔